کیا پڑھیں گے؟ حدیث پڑھیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کا کتنا بڑا کرم فضل کہ ہم حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں. حدیث کی کلاس شروع ہو گئی. کسی نے حدیث یاد کی ہے؟ سنائیں گے کوئی میوٹ آف کر کے؟ جی شیخ. جی سنائیے، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حدیث: ایمان والوں کے درمیان تعاون اور مدد ہونی چاہیے، جسے ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضهم بعضا ثم شبك بين اصابعه. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس میں ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مضبوطی عطا کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ فرمائی اور بتایا. اور سنانا شیخ؟ جی یاد ہے دوسری حدیث بھی؟ چاروں یاد ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی سنائیے. جی. بغض اور حسد رکھنا حرام ہے، جسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا كونوا. یاد ہے ایک منٹ شیخ، سوری. جی جی جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا. آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور منہ نہ پھیرو. کونو عباد اللہ اخوانا، بل کر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے رہو. ولا یحل لمسلم، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ولا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثتی ایامی، کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رہے. متفق علیہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور پیٹ نہ پھیرو، اور کسی بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن چھوڑے رہے. حدیث نمبر 3. اسلام میں رشوت کو حرام کیا ہے. جی. ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لعن رسول عبداللہ بن عمر. عبداللہ عمر، سوری شیخ میں عمر یاد کری. کوئی بات. جی. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے رشوت دینے اور لینے والوں پر. روا مسند احمد. جی. حدیث نمبر 4. امانت کی ادائیگی کرنے کا حکم، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احد الامانۃ الی من ائتمنک ولنخن من خانک. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو تم امانتوں کو لوٹا دیا کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم لوگ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. رواہ احمد، ابو داؤد اور ترمذی. بہت اچھے، بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ طالبہ ہیں جنہوں نے چاروں حدیثوں کو عربی میں سنایا یاد کر کے، اور ترجمہ بھی سنا دیا. ماشاءاللہ بہت اچھے، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور دنیا میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کوئی اور ہیں؟ 4 حدیثیں ہو گئی، آج 5ویں حدیث پڑھنی ہے.
جی کوئی طالب یا طالبہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ مجھے 2 حدیث یاد ہیں۔ جی سنائیے۔ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه متفق علیہ۔ اور عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ ترمذی۔ رواہ احمد ہے، وہ رواہ احمد ہے۔ جی بہت اچھے، ترجمہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ ہاں جی شیخ ہے، شیخ مجھے بس یہی 2 حدیث یاد ہیں۔ ٹھیک ماشاءاللہ۔ نہیں میں نے کہا ترجمہ تو پتہ ہوگا آپ کو۔ پہلی حدیث جو آپ نے سنائی المومن للمومن کالبنیان والی حدیث، اور الراشی والمرتشی جو لعنت ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے نا اس کا۔ بہرحال جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں لیڈیز آگے ہیں بھائی، کہاں ہیں طلبہ جینٹس؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ چھوٹی دیکھ پہلی حدیث، ابھی یہ جو دوسری حدیث میں انہوں نے سنائی بہت چھوٹی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایمان وبرکاتہ۔ والوں کے درمیان تعاون اور مدد۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه، متفرق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح سے ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مضبوطی عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبک کیا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھے، تینوں خواتین نے سنا ہے بھائی۔ کیا ہے بھائی، کوئی ایک سناؤ طالب علم۔ حنزلہ، محمد شکیل، فاروق صاحب، اور کون ہے، رضوان قریشی صاحب، شہباز الحق صاحب، ابو منیف، فدا حسین، قیم الدین انصاری صاحب، سید علی، کون ہے، افروز صاحب، ذکی صاحب۔ آن لائن اینڈ آف لائن تو نہیں ہے نا؟ بعض لوگ آن لائن اینڈ آف لائن ہوتے ہیں۔ بہرحال تینوں خواتین نے یہ حدیث سنائی، تینوں طالبات نے، ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوشی ہے بھائی۔ یہ بہت دنوں سے سن رہے کہ بچیاں لیڈیز جو ہے آگے ہیں، اب یہ آپ سن رہے ہیں یہاں بھی، تو جینٹس کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ حدیثیں یاد کرنا ضروری ہے، 4 حدیثیں ہوں گے، کسی نے 1 سنائی، کسی نے 2 سنائے، کسی نے 4 سنائے۔ تو بہرحال یہ مبارک ہو ان خواتین کو، طالبات کو، الی الامام جس کو کہتے ہیں، اور آگے بڑھیے، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ بس تھوڑا سا ایک بات میں یہ کہوں گا تینوں طالبات سے، بہت اچھا سنایا آپ لوگوں نے، اور سب سے کہوں گا میں حدیث یاد کرتے وقت تھوڑا سا اس کا خیال رکھیے کہ آپ مطلب جو یاد کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر یاد کریں، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھائی میں، الفاظ میں، کیونکہ یہ عربی ہے، حدیثیں زیر زبر کے فرق سے جو ہے معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے المؤمن ہے تو المؤمن پڑھنا چاہیے، المؤمنون نہیں پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر ہے تو اس کو عمر نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال باقی تو سب ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں بس، باقی اور عدل امانتا جو الفاظ ہیں نا، الفاظ کو تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے تو غلط یاد کریں گے تو ہمیشہ غلط یاد رہے گا، تھوڑا سا صحیح یاد کریں۔ چلیے آج 5ویں حدیث ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جینٹس بھی سنائیں گے۔ طلبہ، عبداللہ بیچارہ جدہ میں تھا، ہمارا ایک چھوٹا شاگرد، عارف بھائی کا بیٹا عبداللہ، وہ ابھی حیدرآباد میں ہے، بیچارہ سن رہا ہے یا سو رہا ہے نہیں معلوم ہے، بیچارہ بہت پیارا بچہ، وہ حدیث سناتا تھا یاد کر کے، یہاں پہ وہاں بھی سنائے گا انشاءاللہ ضرور۔ اگر ان کے والد سن رہے ہیں میری آواز تو عبداللہ کو سلام بولیے، چھوٹا پیارا شاگرد ہے ہمارا وہ،
प्यारा बच्चा, तुमको बोलिए कि भाई उस्ताद शेख याद कर रहे थे आपको और हदीस से याद करके सुनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? बड़े भी सुनाएं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज जो रिवायत है या हदीस है, ये जो है अबू बकरा रदी अल्लाह तआला की हदीस है। ये जो है इसका मौजू है तहरीमुल उकूक व शहादत ज़ूर, माँ बाप की नाफरमानी करना और माँ बाप की नाफरमानी करना, वो नमाज के लिए गए हुए हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, जुमा का टाइम हो गया ना हैदराबाद में? जी जी जी, बहुत खूब। खैर ठीक है, उनके घर वालों से शायद पता चल रहा है। सलाम बोलिए, मैसेज पहुंचा दीजिए हमारा, अब्दुल्ला को भी, अबू अब्दुल्ला को भी। चलिए, नाफरमानी हराम है, माँ बाप की नाफरमानी हराम। वालिदैन की, या कहें वालिदैन की नाफरमानी की हुर्मत, वालिदैन की नाफरमानी और झूठी गवाही की हुर्मत, वालिदैन की नाफरमानी और झूठी गवाही की हुर्मत। एक हदीस है जिसमें दोनों का जिक्र मौजूद है कि दोनों चीजें हराम है। अब वो हदीस देखिए, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। अन अबी बकर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल। अच्छा, काल है, थोड़ा सा हैदराबादी लोग जो है इसका ख्याल रखें, खाल नहीं बोले, ठीक है? काल, काल तजवीद है, ये काफ अंदर से आता, कुरान ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अन अबी बकर रदियल्लाहु खाला, खाला वो खाल मामू को बोलते हैं अरबी में, खाल मामू को बोलते हैं अरबी में। काल मतलब ही सेड, इंग्लिश में उन्होंने कहा। अन अबी बकर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, अंदर से, कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलासन, अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व शहादतुज़ ज़ूर औ क़ौलुज़-ज़ूर व कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिअन फजलस फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये मुत्तफ़िक़ नहीं है, ये भी, हाँ जरा ख्याल रखें इसका। क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अबू बकरा रदी अल्लाह तआला, तर्जमा, अबू बकरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बड़े बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहराए, क्या मैं तुमको बड़े बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? क्या मैं तुमको बड़े बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? फिर बताया आपने, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, आप बैठ गए और दोहराने लगे इस हदीस को, इस बात को बार बार रिपीट करने लगे इस बात को। तो हम ये कहने लगे, मतलब हमारे मन में या दिल में ख्याल आया कि काश आप खामोश बैठ जाए, मत बोलो, मतलब इतनी सख्त वईद है इस हदीस। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुत्तफ़क़ अलैह, मतलब दोनों ने शेख, दोनों शयूख ने इस पर इत्तफाक किया, ठीक है? चलिए, अबू बकरा ये जो है कुनियत है, इनका नाम नुफ़ै बिन हारिथ था, पूरा नाम इनका नुफ़ै बिन हारिथ बिन किल्दा अस-सक़फ़ी, मशहूर सहाबी हैं। तो इनकी कुनियत ये पड़ी अबू बकरा, ठीक है? बाज़ हदीसें इनसे रिवायत हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बाज़ ग़ज़वात में या जंगों में आप शरीक हुए हैं। आपकी वफ़ात सन 51 हिजरी को हुई है, ठीक है? अगर मैं पूछूं अबू बकरा का नाम क्या है, अबू हुरैरा का नाम क्या है, तो आप बोलना अब्दुर्रहमान बिन सखर। अबू बकरा का नाम क्या है? नुफ़ै बिन हारिथ, नुफ़ै बिन हारिथ अस-सक़फ़ी, ठीक। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों का जिक्र किया है। गुनाह 2 किस्म के होते हैं, बड़े और छोटे। पेद्दा पेद्दा, छिन्ना छिन्ना तेलुगु में,
بڑے گناہ بہت ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے گناہ یاد رکھنا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ وضو سے، عمرے سے، نماز پڑھنے سے، جو عبادت کرتے ہیں نا وضو کے چھینٹوں سے جو گناہ جھڑ جاتے ہیں، حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر وہ گناہ، بڑے گناہوں کا ڈیفینیشن ہے، ہر وہ گناہ جس میں مطلب وعید آئی ہے، اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ کی لعنت، مثال کے طور پر لعنت ہے، اللہ بات نہیں کرے گا، یہ کام چھوڑ دو، یا جنگ کے اعلان کر دو، جس سے سود کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ اپنی نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، یا یہ گناہ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں گناہوں میں، وہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے چیز، ہر وہ گناہ جس میں وعید آئی ہو، سخت وعید آئی ہو، یہ آپ ڈیفینیشن۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہر وہ گناہ جس میں سخت وعید آئی ہو، جیسے لعنت، اللہ بات نہیں کرے گا، نظر رحمت ہوگا۔ اب یہ کس کے بارے میں معلوم ہے؟ سود ہے، گالی ہے، بڑے گناہ بہت ہیں، چھوٹے گناہ کم ہیں، بڑے بہت ہیں۔ چلیے، تو بڑے گناہوں کی ایک فہرست ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ جو حدیث میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، مطلب جو ہے توجہ، کیا میں آپ کو بتاؤں؟ ایسے اگر بولے تو ہمیں بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ، تو اٹریکٹ ہوتا ہے آدمی سامنے والا، بتائیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ مرکوز کرتے تھے یا توجہ لیتے تھے، فرماتے تھے الا انبئکم، یا آپ کی، اور کیا تم جانتے ہو، اتدرون من المفلس، اتدرون ما الغیبہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے؟ کیا میں نہ بتاؤں تمہیں بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ بعض چیزوں کی جو اہمیت، امپورٹنس زیادہ ہوتی اس کو ریپیٹ کرتے تھے 3 ٹائمز، جیسا کہ حدیث میں 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کیا ہے۔ چلیے، اس میں سب سے بڑا گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، کوئی بھی شکل ہو شرک کی، کیونکہ شرک اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، اس کے افعال میں بھی ہوتا ہے، اس کے نام میں بھی شرک ہوتا ہے، اس کی صفات میں بھی شرک ہوتا ہے، اس کی عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا شرک عدم الدم ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر آئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وارد ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہی صحیح ہے۔ عدم الظلم، آسمان اور زمین میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بھائی بہن اس میں مبتلا ہے اللہ ان کو بھی جو ہے ہدایت دے، آمین یا رب۔ ٹھیک ہے، چلیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا سخت جو ہے گناہ ہے، حرام ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچیں، تو فرما بردار بنے۔ نافرمانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فصیح اردو ورڈ ہے، انگلش میڈیم بچے سمجھتے ہیں۔ نافرمانی یعنی ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ کون سی بات نہیں ماننا؟ ماں باپ بولتے ہیں کھیلنے مت جاؤ، عبداللہ سو جاؤ، عائشہ سو جاؤ، فاطمہ پانی لاؤ، ہر بات ماننا ہے۔ جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ معاف کرے، اگر بولے کوئی امی ابا، اب ہم تو یہ سکھاتے، دیکھیے ایسے سکھاتے، اب جو بھی سکھا رہے، امی بولے کہ بیٹے ذرا وہ چینل چینج کرو، وہ ذرا وہ ڈرامے کا ٹائم ہو گیا، دیکھو وہ ڈرامہ ذرا ڈالو بیٹے۔ سوری مما، تو بولا جمعہ کی کلاس میں سنی، بلکہ بول دینا میرا نمبر بھی دینا ہے تو دے دینا، میرا نام بھی لینا ہے تو لے لینا۔ مما ایسے جمعے کی کلاس میں بتا رہے تھے استاد کہ جو ہے
ماں باپ جو ہے اگر نافرمانی کا آرڈر دیں تو نہیں ماننا، بالکل پکی بات ہے. اسی طریقے سے بچے سن میاں کہاں جا رہے ہیں میاں تو میں ذرا بابا یہیں جا کے آؤں، ذرا وہ آتے آتے جو ہے ڈبے میں وہ ڈبے سے جو ہے ذرا سگریٹ لے کے آ جاؤ. جی بابا، جی ڈیڈی، جی نہیں، نو ڈیڈی، یا خاموش نہیں لانا. ارے کیا ہے میاں بولا تھا سگریٹ. وہ جو ہے مسجد یونس والے ایک لنک بھیجے تھے، مسجد حیدرآباد، ہاں مسجد یونس والے ایک لنک بھیجے تھے. وہ رہتے کہ جمعہ کے دن صبح میں جو ہے کلاس چلی، وہ کلاس میں انہوں استاد بیٹھے تھے، کوئی بول رہے تھے جدہ سے کہ ماں باپ اگر نافرمانی، اللہ کی نافرمانی جس میں ہو رہی ویسی بات بنے تو نہیں ماننا. سگریٹ میں نافرمانی ہے، چینل چینج کرنا، فلم دیکھنا نافرمانی، تو نافرمانی کا آرڈر دے ماں باپ تو نہیں ماننا ہے، باقی ساری چیزیں ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا لیکن ماننے نہیں کہ بچے ارے مت جاؤ بیٹا، وہ تو ٹھہرو جی میں بھی جا کے آتا ہوں، میں بھی جا کے بیٹے بات سنو، نہیں سنتے. مت سو جاؤ بیٹے، تو ہاں نہیں سوتے. بیٹی یہ کام کیجئے، نہیں کرتی بیٹی. تو نافرمانی بہت ہو گئی ہے بچوں میں، اللہ محفوظ رکھے. تو یہ غلط ہے، بہت سخت گناہ ہے نافرمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ میں تم کو حرام بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں. تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے، نافرمانی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ کی گئی جو سورہ اسراء کی، اللہ نے فرمایا دیکھیں ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا بیہیویئر کرنے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنے اور ان کے لیے دعا دینے، اور اگر وہ ضعیف ہو جائیں تو رحم اور کرم کا معاملہ، شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنے. یہ سب تعلیم ہے، اللہ کی احکام ہے، حکم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء کی، دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت، بلکہ ادب و احترام سے ان سے گفتگو کرو اور ان کو ڈانٹو مت اور ادب و احترام سے. یہ آیتیں ہیں، دیکھیے یہ آیتوں میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے اپنا حق جو کہ عبادت ہے، اور وہ حق ادا نہیں کریں گے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو ابھی سنے آپ. اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ اللہ میری عبادت کرو. اس کے فوری بعد ماں باپ، کیونکہ وہ اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیا. ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، اندازہ کیجیے. اللہ نے اپنے بعد ذکر کیا ہے فوری، میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا. میری عبادت کیوں؟ میں خالق ہوں. ماں باپ کیوں؟ وہ ذریعہ ہیں تمہارے. کس کے پیٹ میں تھے بچے پیدا ہونے سے پہلے؟ ماں باپ جو ذریعہ ہے بچوں. بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا بتائیں مختصر سی کلاس میں. میں یہ بولوں گا کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو میں نے بہت پہلے ایک بیان دیا تھا، حقوق الوالدین ایک نام ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گی میرے خیال سے تقریر، جو مطلب بہرحال یہ لوگوں کی محبت ہے کہ لوگوں نے پسند کیا تھا اس کو. حقوق الوالدین جو ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے، میں نے انڈیا میں اس پر بیان دیا تھا یا یہاں کندرا میں دیا تھا. بہرحال کہیں ہوا تھا یہ، جو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ادھر یا ادھر ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ کہاں ہوا تھا. وہ پرانی ہے بہت کچھ، تو آپ اس کو یوٹیوب پہ چیک کریں، مل جائے گی آپ کو. حقوق الوالدین یاسر جابری ایسا لکھے مدنی تو مل جائے گی. تو یہ بچوں کو سنائیں ایک مرتبہ، اس میں پورے ڈیٹیل سے ماں باپ کا حق کیا ہے سنائیے ایک مرتبہ ضرور. آپ وہ بعض حیدرآباد کے جو لوکل چینلز ہیں نا، جیسے بارکس کا کوئی چینل ہے یا اولڈ سٹی کا کوئی چینل ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے، حالانکہ وہ چینل دوسرا بھی چیزیں تھی اس میں، روبی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. تو ان لوگوں نے بار بار اس کو ڈالا تھا، اس کو الاقرا ہے، ہاں الاقرا والے ہیں شاید. ہاں تو بہرحال اس میں حقوق الوالدین جو ہے، اس پہ جو ہے آپ اس کو سنیے، اپنی اولاد کو سنائیے تاکہ آیتوں اور حدیثوں کے روشنی میں اس کو بتایا جائے. چلیے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خدمات کو. جو ہے مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا بنائے اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے. تو یہاں بتایا گیا، دیکھیے کہ نافرمانی جو ہے
حرام ہے اور عظیم گناہوں میں سے ہے، لہذا انسان یہ کام نہ کرے، یہ کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو ہے اس حدیث میں بیان کی وہ ہے جھوٹی گواہی۔ کیا مطلب جھوٹی گواہی؟ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور ایک روایت میں قول الزور، اصل شہادت الزور یا قول الزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا اور یا کیا کہتے ہیں جھوٹی بات، یعنی جھوٹ بات۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے ایسے، تو اس کی اہمیت ہے۔ ٹیک لگا کر یہ حدیث آپ بیان فرماتے، خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر پھر بیٹھ کر آپ نے اس بات کو دہرایا 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 دہرایا، جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہوئی کہ آپ رک جائیں آپ۔ تو اتنی سخت وعید ہے جھوٹی گواہی کی۔ جھوٹی گواہی معلوم ہے لوگ دیتے ہیں جائیداد کے متعلق، رشتوں کے بارے میں، پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کو قتل سے بچانے کے لیے، کسی کو جو ہے کسی جرم میں، حالانکہ وہ مجرم ہے تو مجرم کو سپورٹ کرتے ہوئے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہیاں بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں معاشرے میں جھوٹی گواہی، اللہ محفوظ رکھے۔ اور پتہ ہے انسان کو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے انسان کو کہ مجھے بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، صحیح ہے نا؟ سچ بہت ہے، آج جمعہ یہ سچ ہے، میرا نام یاسر یہ سچ ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ کلاس چل رہی ہے حدیث کی، یہ سچ ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ جو انسان، جس مرد نے، جس عورت نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی لیے نبی سے سوال کیا گیا، مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن سے زنا ہو سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ بولا، وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ، جھوٹی گواہی، جھوٹ بہت خطرناک چیز، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ حقد اور محبتیں ختم ہوں گی آپس میں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جھوٹی گواہی سے، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے جھوٹی گواہی سے۔ تو اس سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کہتے ہیں یہاں علماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا، 1 2 3 مرتبہ نہیں، مکرر ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش کہ آپ خبر ہو جاتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کراہیت ہوگی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی گواہی سے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو جھوٹی گواہیوں سے محفوظ رکھے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، قرآن کی آیت ہے، جب تم بات کرو تو عدل سے بات کرو۔ انصاف، جھوٹی گواہی عدل نہیں ہے، عدل کے خلاف ہے، ظلم ہے یہ کہ آپ دوست ہیں اس لیے جھوٹی گواہی دے دیے، بیوی ہے اس لیے جھوٹی گواہی دے دیے، شوہر ہے جھوٹی گواہی دے دیے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، جھوٹی گواہی دے دیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث شریف میں جو کہ ابو بکر نافع بن حارث رضی کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے، اور موضوع جو ہے 2 ہے، نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی۔ اس سے پہلے شرک ہے، وہ تو پتہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تینوں چیزوں سے انسان بچائے۔ اب دیکھیے، شرک میں اللہ کا حق غیر کو دینا ہوتا ہے، یہ ظلم ہے سب سے بڑا۔ لقمان السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کا حق جو کہ خالق ہے اس میں۔ اب اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے، حقوق العباد بہت ہے نا، بیوی کا حق، شوہر کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، بادشاہ کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ہے ماں باپ کا حق۔ اسی لیے، اور وہ حق واجب ہے ادا کرنا، تو آپ نافرمانی کریں تو یہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور جھوٹی گواہی جو معاملات داری کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، سچ بولنے کی عادت ڈالیے ہمیشہ، ورنہ اللہ کے پاس جھوٹے، اللہ کے پاس 2 صادقین کاذبین، فہرست ہے اللہ کے یہاں، سچوں کی، جھوٹوں کی۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم سچ بولو اور سچائی کو تلاش کرو، اور جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ سے
کنارہ کشی اختیار کرو، ورنہ آدمی اچھا اور ایک بات ہے جو حدیث میں آدمی سچ بولتا ہے، سچ کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے کہ کیسے جھوٹ بولوں، بچوں، بہت ہوشیار ہے، بیوقوف ہے نمبر 1، نافرمانی جو ہے اللہ کی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا زبان ہے اس کی، کیا الفاظ ہیں، اسے گھما دیتا ہے۔ دوستوں میں بڑی تعریف ہوتی ہے جھوٹے کی، جھوٹا کیسے تعریف ہو، جھوٹے کی تعریف سچی کیوں ہونی چاہیے؟ جھوٹا جھوٹا ہے، جھوٹ ہر انسان کو جھوٹ سے کیا ہے؟ جھوٹ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جھوٹی گواہی، الاخبار بشیء لم یقع، ایک ایسی چیز جو واقع نہیں۔ اور یہ معلوم ہے حیدرآباد میں کل فل بارش جھوٹ بولا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک خبر دینا جو واقع نہیں ہوئی ہے اور جج کے سامنے، قاضی کے سامنے یا مفتی کے سامنے یا پولیس والے کے سامنے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو گواہی جھوٹی اس کا ذکر یہاں پر موجود۔ ٹھیک ہے کہ نہیں صاحب انہوں نے نہیں مارا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں صاحب میں خود جانتا ہوں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کی زمین ہے، ان کی پراپرٹی ہے، سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچائیے اپنے آپ کو، ایک جھوٹ سے 50 جھوٹ بولنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس حدیث سے جو فوائد اہل علم ذکر ہیں بہت ہیں، یہاں کتاب میں مذکرہ میں 3 جو ہے 4 عفواً ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ارشاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لصحابتی والنصح لهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے کہ اپنے صحابہ کو خیر کا راستہ اور بھلائی کا راستہ دکھاتے تھے، ان کو نصیحتیں کرتے تھے، مشفق تھے، رحیم تھے۔ وبالمؤمنین، قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے اس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے۔ چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے شفقت الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وکراہیتہم لما یزعجہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے سنیے ذرا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بہت خیال کرتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے تکلیف۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ فائدہ چوتھا کیا ہے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، کہ آپ کو کسی بھی بات سے، کسی بھی چیز سے اذیت ہو، تکلیف ہو، یہ ان کے نزدیک بہت ناپسندہ چیز تھی۔ یہ محبت تھی صحابہ رضی اللہ۔ یہ فائدہ کہاں سے ملا ہمیں؟ حدیث کے آخری الفاظ سے، صحابہ نے حتی قلنا لیتہ سکت، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے کہا آپ خاموش بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی طبیعت، آپ کی مزاج کا، آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہ بھئی یہ جھوٹی گواہی سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یعنی لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی گواہی کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے شفقت کی اور صحابہ کو پسند نہیں ہوا کہ آپ یہ دہرائیں، کیوں؟ کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ عمل ایسا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی جھوٹی گواہی سے۔ تو ہر وہ چیز جس سے صحابہ جا سمجھتے تھے کہ ہمارے مسلم کو تکلیف ہو، وہ بالکل جو ہے اس سے دوری اختیار کرنا، یا تکلیف نہ ہونے مسلم کو کسی بھی چیز سے، معمولی سی ذرہ سی تکلیف، یہ جو ہے صحابہ کی محبت تھی، ان کا خیال تھا، ان کی اپنائیت تھی، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو ایک حدیث کے سامنے ایک فائدہ، اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں رضی اللہ عنہم اجمعین، بے شمار آپ کو واقعات ایسے ملیں گے جہاں صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کا پیار، صحابہ کی سچی محبت، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا خیال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی خدمات، ایسی مثال نہیں ملے گی آپ دنیا میں، اور قیامت تک کوئی امتی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو صحابی نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اسی کے ساتھ یہ حدیث ختم ہو گئی، 5 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مرد حضرات سنائیں گے، ایسا نہ ہو کہ سارے مرد غائب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں لوگوں کو، تو انشاءاللہ جو ہے امید کے حدیث سنائیں گے یاد کر کے۔ اس کو لائٹ مت لیجئے بھائی، ارے یہ کیا ہے بھائی، بچپن میں یاد کرے جو صاحب یاد کر لیتے بیٹھنا، کیا یاد کر لیتے بیٹھنا،
اس میں آپ کا فائدہ ہے نا. سمجھ رہے نہیں, ہم لوگ یہاں جیسا جمع ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں. وہاں درس تو نہیں ہوگا, لیکن ظاہر بات ہے مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی ہم سب جمع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. حدیثیں یاد کیجئے, چھوٹی چھوٹی حدیثیں. آج کی حدیث بھی چھوٹی ہے, پہلی حدیث بھی بہت چھوٹی تھی, وہ لعن اللہ لعن رسول وسلم جو ہے نا, ان رسول لعن الراشی والمرتشی, کتنی چھوٹی حدیث ہے. ابھی آپ 2-3 مرتبہ بولیں تو یاد ہو جائے گی. یاد کیجئے حدیثیں, اور مطلب مفہوم یاد کرنا چاہیے, چاہے آپ سنائیں یا نہ سنائیں, یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں طلباء و طالبات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کلاسز کی خبر اور لوگوں کو بھی دیں آپ. ٹھیک ہے. آپ کے جو رشتہ دار ہیں, سسرال, لیڈیز کے سسرال ہوتے ہیں نا, تو وہ جمتی نہیں معلوم ہے کہ جمنا چاہیے سب سے. خیر ان کے پرسنل ایشوز ہیں تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے جم جائے. اگر کسی کی نہیں جم رہی ہے تو آپ بولیں دیکھو ایک اچھا یہ لنک بھیجا ہے, بات کریں اپنی ساس سے یا لوگوں سے جو ہے ان کو بتائیں, یہ لنکس بھیجیں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں اور آپ بھی مستفید ہوں. آپ کو ان کے سننے کا بھی اجر ملے گا. چلیے اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے, اور اللہ عز و جل جو پڑھایا جا رہا ہے اور جو سکھایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو, ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.